بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم سامعین، وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان میں سے ایک چیز کھانا اور پینا ہے، ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا انجیکشن سے اور ڈرپ سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ انجیکشن سے اور ڈرپ سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، ولو یہ انجیکشن اور ڈرپ طاقت اور گلوکوز لینے کے غرض سے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے وہ اسپرے کہ جسے دم میں یعنی استھما کے مریض استعمال کرتے ہیں، اور وہ اسپرے دوا کو پھیپھڑوں تلک پہنچانے میں کام آتا ہے، اس قسم کے اسپرے لینے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور یہ اسپرے روزے کو باطل نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے آنکھ اور کان میں ڈالی جانے والی دوا، ماہ رمضان میں اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسی دوا ہے کہ جسے آپ آنکھ کے اندر ڈالتے ہیں یا کان میں ڈالتے ہیں، تو اس سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، ولو اس کا ذائقہ آپ کو حلق میں محسوس ہو یا محسوس نہ ہو، اس سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ کھانے پینے کے حوالے سے، کسی چیز کا کھانا اور پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ کوئی چیز دانتوں سے چبائیں، مثلا ماں اپنے بچے کو کھانا دینا چاہتی ہے اور بچہ چھوٹا ہے، کھانا چبا نہیں سکتا ہے، لہٰذا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو کھانا چبا کر کے چیو کر کے بچوں کو کھلاتی ہیں، کیا اس سے روزہ باطل ہو جائے گا؟ اس چیز سے روزہ باطل نہیں ہوگا، چونکہ یہ چیز عورت کے یا انسان کے حلق کے اندر نہیں جا رہی ہے۔ اسی طرح سے کسی چیز کا چکھنا، مثلا کھانا بنا رہے ہیں اور کھانا بناتے میں آپ کو کھانے کا ٹیسٹ چیک کرنا ہے، نمک چیک کرنا ہے، تو آپ اس چیز کو زبان تلک رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو واپس نکال دیں، تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، اگر آپ اس چیز کو نگل لیں، وہ چیز حلق تک پہنچ جائے، تو پھر آپ کے روزے میں اشکال ہے۔ اسی طرح سے جب ماں اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہو چبا کر کے، اور اس کو معلوم ہے کہ عام طور سے کھانا حلق کے اندر نہیں جاتا ہے، وہ بچے کو کھانا چبا کے دے رہی ہے، اپنے دانتوں سے چبا کے دیتی ہے، اور اتفاق سے بھولے سے غلطی سے بائی مسٹیک حلق میں کھانا پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ماں کو معلوم ہے، اگر اس انسان کو معلوم ہے کہ اگر میں یہ کھانا چباؤں گا تو یہ کھانا میرے حلق میں پہنچ جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ کھانے کو چباتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے۔ اس کے بعد جو اگلا مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر انسان کو پتہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو اتنی کمزوری آ جائے گی کہ جو ناقابل برداشت ہے، جو بیئربل نہیں ہے، تو اس صورت میں انسان اس دن کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور ماہ رمضان کے بعد جب وہ صحت مند ہو جائے تو اس کی قضا اس کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ وآخر دعوان الحمدللہ۔